آس بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے، اور مانگو تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو بھی اللہ سے، مدد بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے، کہ اسی کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا دشمن بھی مانگے تو دیتا ہے، دوست بھی مانگے تو دیتا ہے، کافر بھی مانگے تو دیتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک پتھر کا پجاری تھا، 70 سال کہتا رہا یا صنم یا صنم۔ ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نکلا یا صمد، تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو تمہیں جانتا نہیں ہے، یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا صمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بھی بلائے گا، آج اس نے مجھے پکارا، چاہے بھول کے میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں کو روٹی کھلائی، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کون ہے، کس کا نام؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا تو اٹھ کے چلا جا، اور میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا تو جبریل آ گیا، جبریل تم سارے ایمان والے بیٹھے ہو، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ کافر ہے کافر، اور سامنے خلیل اللہ ہے ابراہیم۔ جبریل آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، ڈانٹ لے کر، کہ اے ابراہیم تیرا منکر تھا کہ میرا منکر تھا؟ منکر میرا تھا، 70 سال ہو گئے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اس کا معاملہ، جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے دوڑے، آجا بھائی آجا آجا۔ تو کیا ہوا؟ کہ میرے رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روٹی کھلاتا ہے، چل میں تیرے رب کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ کو اپنی آس بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کی طلب میں ساری طاقت لگا دو۔ منفی چیزوں میں یہ دنیا چھوٹی چیز ہے، لڑنے والوں کو اس پہ لڑنے دو، یہ آج سے نہیں صدیوں سے اس دنیا میں خون ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اور سن لو میرے بھائیو، دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب قتل کرنے والے کو ہونے والا ہے، سب سے خوفناک عذاب اسے ہوگا جو قتل کرے۔ میرے نبی نے کہا اگر ایک آدمی کو قتل کرنے پر ساری دنیا کٹھی ہو جائے اور قتل ناحق ہو، ساری دنیا کے 5 ارب انسان ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، ساری دنیا کے انسان ایک آدمی کے قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مار دو، وہ تو اتنا ہی کہیں گے نا مار دو، مارنے والا تو ایک ہوگا، 10 ہوں گے، 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، مار دو۔ اگر یہ بے گناہ مارا گیا ہے تو اس ایک کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کے 6 ارب انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو تم دنیا پہ لڑنا چھوڑ دو، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، منعم بکو ہدشت بیاباں غریب نیست۔ ایمان والا کہیں عاجز نہیں ہوتا، کہیں لاچار نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا سارے بندے میرے فرما بردار نہیں ہوں گے، اس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہی نہیں لگائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہماری دعا قبول کروں گا، ایک آسان سی شرط لگائی ہے کہ وہ شرط پوری کر دو، لے لو۔ آگے معاملہ اور ہے، جنت دوزخ کا معاملہ عمل پر ہے، یہ دنیا کے نظام سے بتا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جو میرے سامنے رو کے مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، قاتل ڈاکو ہو، نمازی بے نمازی ہو، شرابی سود خور ہو، ایک دفعہ آنسو بہا دے کہ میرے سامنے رو کے دکھا دے، سن لوں گا تیری۔ باقی تیرے گناہ ہیں تو اس کے ساتھ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے، نہیں کرے گا تو آگے انصاف ہو جائے گا۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں۔ ہم تو اپنا بیٹا نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے سگے بھائیوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے میری طرف آ، توبہ کے لیے آ،
من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو سارے گناہ کر کے آ پر میرے پاس آ، توبہ کرنے کے لیے تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا استقبال کروں گا۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میرے پاس نہیں آتا نا تو اللہ کہتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے، میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ، میں کیسا ہوں؟ الحسنۃ عندی، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے پھر کئی 100 گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرے ایک گناہ کو ایک رکھتا ہوں، اس کو بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اور عجب بات ہے، ایک آدمی گناہوں کا تھکا ہوا مارا ہوا جب توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اپنی پکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ بھی سارے نیکیوں میں لکھ دو۔ ایک اداکار تھا، اداکار ساری زندگی اداکاری میں گزری، اس نے کر لی توبہ۔ تو ایک دن میرے بیان میں اس نے یہ بات سنی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئیں۔ میں کہا اچھا؟ میں کہا میرے پاس تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس ہیں، تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جزائے خیر دے؟ کہنے لگا میری نیکیاں تم سے زیادہ۔ کہنے لگا پتہ کیا ہے کہ میں اتنے سال رہا ہوں گناہ کی زندگی، اور میں گناہ گار نہیں تھا، میں گناہ پر لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ ایک آدمی خود شراب پی رہا ہو اور ایک آدمی آؤ بھائی شراب پیو، دونوں جرم ہو گئے۔ تو کہا میں تو اداکار تھا، میں تو لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا رہا، گناہ کی دعوت دیتا رہا، تو میرا گناہ تو کتنا آگے چلا گیا، اب میں نے کر لیا توبہ تو میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اس سے اللہ سے ناراضگی نہیں لینی چاہیے، اللہ سے صلح کر کے چلو۔ پھر اللہ کی ایک بڑی عجیب بات ہے، ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ خطا کرتا ہے ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کرتا ہم سزا دیتے ہیں، وہ تیسری دفعہ کرے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، وہ بڑی منتیں کرتا یہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ میری آخری، ہم نے بس چلے جاؤ کوئی گنجائش نہیں۔ اور اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ چلو وہ تو شاگرد ہے نا، باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ۔ ایک نوجوان کراچی کا مجھے ملا، کہا جی میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ میں نے داڑھی رکھ لی۔ وہ کہتا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کا باپ تھا کینیڈا میں رہتا، تو وہاں کا ماحول پر اس پر اثر تھا، وہ آیا کراچی، دیکھا تو بیٹے کی داڑھی آ گئی تھی، سے روزہ اس 3 دن تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھ لی۔ جب اس نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، اس نے بڑی محنت کرتا رہا، نہیں مانا، آخری گھر سے نکال کے چھوڑا، کہا یا داڑھی منڈاؤ یا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا پھر میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر چھوڑ دیا۔ اور بڑے مالدار آدمی کا بیٹا تھا، پھر مسجد کے حجرے میں رہتا تھا، وہ 3 چیلے لگا رہا تھا۔ 1991 میں تو اس کا ایک 10 دن کا سفر میرے ساتھ ہوا، تو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ تو یہ تو ایسی نیکیوں پر ماں باپ دھکے دے کے نکال دیتے، اور اللہ کا معاملہ عجب ہے بھائی، قربان۔ ایک دفعہ توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر شیطان آئے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہو ادھر توڑ دیتے ہو، چھوڑو، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مجمع اس میں گرفتار ہے۔ اور میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، ان استقالنی اقلت له، واہ واہ کمال کر دیا میرے رب نے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے جب تک تو مجھ سے ڈر کر اور میرے شوق اور خوف میں ٹوٹی توبہ کو جوڑنے کی درخواست کرے گا اور جتنی دفعہ کرے گا میں تیری توبہ کو جوڑوں گا کیسے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ راڈ ہے، راڈ لوہے کا، یہ اگر ٹوٹ جائے نا 8-10 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر ویلڈ کے بعد کوئی ماہر کاریگر ہوگا تو اس کو صاف کر دے گا، پینٹ کر دے گا، لیکن جہاں جہاں ویلڈنگ ہوگی نا وہاں وہاں نشان نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ویلڈنگ کا نشان نظر آئے گا نا بھائی؟
میں دیکھو یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقل تو لا، کہ میں کیا کروں گا؟ تیری 100 دفعہ ٹوٹی توبہ، یا 1000 دفعہ، یا 10,000 دفعہ، یا 1,00,000 دفعہ، جتنی دفعہ تو توڑ کے آئے گا. ایک برتن 100 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 1000 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 10,000 جگہ سے ٹوٹ جائے، وہ جڑے گا کیسے؟ جڑ جائے تو استعمال کیسے ہوگا؟ استعمال ہو تو برا کیسے نظر آئے گا؟ انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اتنے ٹوٹے برتن کو پھر سے زندہ کر کے دکھا دے. میرا اللہ کہتا ہے جب تو اپنی توبہ لائے گا نا، ٹوٹی 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ، 40,000 دفعہ، 50,000 دفعہ، 60,000، 70، 80، 90 لاکھ دفعہ تیری ٹوٹی توبہ جب آئے گی نا، تو میں اس پر جب جوڑ لگاؤں گا نا بخشش کا اور رحمت کا، تو اس پر ایسا پردہ ڈالوں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ لاکھ دفعہ ٹوٹی ہے. یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلے گا، انسانوں کو کیا چلے گا؟ ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، لگے گا یہ تو ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں. تو اب تم سوچو، جو رب اتنا مہربان ہو اس کے بغاوت کرنی چاہیے، اس کے سامنے تو سر جھکانا چاہیے. ایک کتا تمہارے گھروں کا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا. روٹی کھاتے کتے کو بلاؤ، اگر وہ پالتو کتا نا روٹی چھوڑ کے آ جائے. اور نوجوان بیٹھے ہوئے اور اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے نا، دیکھنا سرے آپ کے کتنے نوجوان اٹھ کے مسجد کو جاتے. اللہ بڑا تھا آؤ نماز کے لیے، فارغ بیٹھا نہیں جا رہا. اور تم ایک کتے کو دیکھ لو، اسے پالو، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، گھر خالی ہو گیا. میں تبلیغ میں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ لاہور میں، تو ایک ہماری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو کہیں سے کتی کا بچہ آ گیا سفید سا، تو انہوں نے نوکروں سے اس کو روٹی ڈال دی. وہ وہیں عادی ہو گیا، وہیں رہنے لگ گیا، جاتا ہی نہیں تھا. پھر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، وہ اسی گھر میں بھوکا بیٹھا بیٹھا مر گیا، اس نے گھر نہیں چھوڑا. یہ کتے کی وفا ہے. جاپان کا ایک پروفیسر تھا ٹوکیو کا، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا تھا، تو وہ نا اسٹیشن پہ جاتا تو اس کا کتا اس کے ساتھ جاتا تھا. پھر وہ گاڑی پہ جب کتا واپس آ جاتا تھا، پھر وہ جب وہ گاڑی سے اترتا تھا تو یہ کتا اس کو لینے جاتا تھا. پھر مالک اور کتا دونوں واپس گھر آتے تھے. ایک دن وہ مالک پروفیسر گیا پڑھانے، وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہاں سے ہاسپٹل گیا، وہاں وہ مر گیا. کتے کو تو نہیں پتا میرا آقا مر گیا ہے. وہ اپنے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا، تو مالک آیا نہیں، اس وہاں بیٹھا رہا نہیں اٹھا وہاں سے. 6 سال وہ کتا وہیں بیٹھا رہا اور وہیں مر گیا. اس جگہ پر اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ. تو میں تو انسان ہوں، انسان. میرا اللہ بولا ہے حی علی الصلاۃ، اور میں نہ جاؤں. میرا اللہ کہے نماز پڑھ، میں کہوں پڑھی نہیں جاتی. میرا اللہ کہے شراب نہ پی، میں کہوں نہ جی چاہتا ہے. ہے ایسے کریم کے سامنے تو ویسے آدمی سر نہیں اٹھاتا ہے. میرا اللہ نہ ظالم، نہ میرا اللہ ہے. اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے منتقم، بدلہ لینے والا. 98 نام رحمت 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 رحمت، ہیبت بتانے والے. صرف ایک نام ہے غصے کا اظہار کرنے والا، منتقم. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے صلح کرو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہی بات میں ہر مجمع میں کہتا ہوں، اللہ سے دوستی لگاؤ. جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے نا، تو ساری دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے. پھر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان چلی جائے جانے دو، مال چلا جائے جانے دو، پر اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ایک اللہ مہربان ہے اور دھرتی پر اللہ کا رسول مہربان ہے. ان دو ہستیوں جیسا کوئی ہے نہیں جو ہمارا خیر خواہ ہو. اوپر اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتا ہے، ہماری خطاؤں کو بھی چھپاتا ہے. ہماری طلحہ ایک شخص گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا. پھر 2 بڑے صحابی ہیں، ثابت بن اقرم
اور عکاشہ بن محسن انہیں قتل کیا. یہ دونوں جنگ بدر کے ساتھی ہیں اور بڑے عظیم صحابہ ہیں. تو ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو جنگ میں ایک رومی نکلا. انہوں نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو ایک صحابی ہیں شرحبیل بن حسنہ، وہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے. جب ان کی تلواریں ٹکرائیں تو بارش شروع ہو گئی. عربوں کو بارش کی عادت نہیں، بارش میں لڑنا جانتے نہیں، تو وہ اب گھوڑے پہ ٹک نہیں پا رہے اور وہ چھا رہا ہے. تو انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی کہ زمین پہ نیچے کھڑا ہو کے لڑوں. نیچے پھسلن، وہ اس سے بڑی غلطی کر دی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے. تو رومی نے ان کو پکڑ لیا اور اٹھا لیا، اور اٹھا کے جو یوں اوپر کیا اور زمین پہ گرانے لگا کہ یا غیاث المستغیثین. ان کی زبان سے نکلا اے مدد پہ پہنچنے والے، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد پہ آنے والے. تو اس کو جو گرایا نا، رومیوں کی صف سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. تو وہ رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کیونکہ میرا اپنا ہی ساتھی ہے. وہ اس کے سینے پر چڑھ کر اس نے خنجر اٹھایا ہے ان پر وار کرنے کے لیے. تو اتنے میں اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ مارا تلوار کا اور اپنے ہی ساتھی کی گردن اڑا دی، اور عربی میں کہا ابشر فقد اتاک الغوث، تجھے مبارک ہو، تیری مدد کو تیرا اللہ آ گیا. تو چونکہ ٹوپی لوہے کی تھی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے. ایک تو اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، دوسرا عربی بولتا ہے. کہنے کو کون ہو؟ کہ اس کو تم چھوڑو، تمہیں اس سے کیا واسطہ، تمہارا کام بن گیا، جاؤ. کریم تم بتاؤ تم کون ہو. تو اس نے ٹوپی ہٹائی تو دیکھا تو طلیحہ، وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. میں طلیحہ ہوں. کہا تو میری مدد کو کیوں آیا؟ کہا جب تو نے کہا نا یا غیاث المستغیثین تو میرے دل کو کچھ پکڑ آئی. اور یہ شرحبیل وہی لکھنے والے تھے. کہا تو میرے جی میں آیا کہ ہائے یہ آدمی قتل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی وحی لکھتا تھا، قرآن لکھتے تھے. تو فرمانے لگے تو توبہ کر لے. کہا میری توبہ قبول ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ سارے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی مسلمان تو اب ایسا نہیں ہو کہ میں نبی ہوں. بھائی کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، اور ایسے تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ بے نمازی ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی خیانت کرتے ہیں، یہ جرائم ہے. یہ کون تھا؟ نبوت کا دعوے دار. تو وہ کہنے لگے، تو لہا کہنے لگے میں مسلمان ہو جاؤں، میری توبہ ہے، میری توبہ قبول ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ کہا لیکن مجھے خالد قتل کرے گا، خالد بن ولید کو مجھے قتل کرے گا. وہ کہنے کہ خالد ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارا امیر اور ہے، میسرہ بن مسروق ہے، تو چل میرے ساتھ. ان کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے. ان کا یہ طلیحہ ایمان لایا. سارے صحابہ نے بڑی زور سے تکبیر پڑی. ادھر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ ایک الگ کہانی، ان کو شکست ہو گئی. ان کو فوراً حضرت میسرہ نے عرب بھیج دیا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر مدینے میں مکے میں تھے، حج کو آئے تھے یا عمرے کو آئے تھے، طواف کر رہے تھے. انہوں نے یوں اپنا چہرہ چھپایا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ طواف شروع کر دیا. پھر کہنے لگے امیر المومنین، اگر کوئی آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگے تیرا ستیہ ناس ہو، کوئی اللہ کی رحمت کا در بھی بند کر سکتا ہے؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب کرو گے قبول ہے. تو اس نے یوں چہرہ چھپایا تھا تو یوں نقاب اٹھایا، کہا پھر میں طلیحہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیعت کرو. کہنے گا تو طلیحہ، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا. تو ہی ہے جس نے ثابت بن اقرم کو قتل کیا اور عکاشہ بن محسن کو قتل کیا، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا. وہ کہنے ابھی تو کہہ رہے تھے توبہ کا کوئی در نہیں بند کر سکتا، ابھی کہہ رہے میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، تو اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ دونوں میرے ہاتھوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے اور مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا. تو حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا سچ کہا اور ان کو بیعت فرمایا. پھر انہوں نے اپنے سارے پچھلی گناہوں کا کفارہ ایسا ادا کیا. پھر عراق کی جنگوں میں ان کے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ پھر ان پر انسانیت بھی اش کر اٹھی تھی.
جب یہ میدان میں نکلتے تھے تو ایسے لوگ ان کے آگے بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگ. تو میرے بھائیو، تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ سے صلح کرو. اللہ سے جن چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کو پکڑ لو. یا تو ہوتی نا صرف دنیا، چلو پھر اس سے لڑو، اس کو مار دو، اس کا چھین لو، نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو. اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے دربار میں جانا بھی ہے تو پھر یہ زندگی تو ہمیں ہلاک کر دے گی. دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی چنگیز خان نے بنائی، آج اس کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں. دوسرے نمبر پر محمود غزنوی نے بنائی، جاؤ دیکھو اس کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پر سکندر یونانی نے بنائی، وہ عراق میں مر گیا، اس کا نام و نشان کوئی مٹ گیا. اور چوتھے نمبر پر تیمور نے بنائی، جاؤ اس کی قبر پر آج بھی نحوست برس رہی. ایک محمود تھا جو نیک بادشاہ تھا، باقی تیمور مسلمان ہو کر بھی کافروں جیسا تھا کہ مسلمانوں کو ہی ذبح کرتا رہا. اور ظلم، میرے بھائیو مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا. مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا. مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، کہ مظلوم کا اللہ ساتھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو، مظلوم کافر بھی ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا. مظلوم ہندو سکھ عیسائی بھی ہوگا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. اور مسلمان ظالم ہوگا تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا. تو امام حسین کے کھاتے میں چلے جاؤ، اگر مظلوم بنے تو امام حسین کے ساتھ حشر ہوگا. ظالم بنے تو شمر کے ساتھ چلے جاؤ گے، ابن زیاد کے ساتھ چلے جاؤ گے. سب سے بڑا ظلم آل رسول پر ہوا ہے، انہوں نے بدلے نہیں لیے، انہوں نے سر جھکا دیا. ہم حق نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے، حق نہیں چھوڑیں گے. جان لینی ہے لے لو، دے دی. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے ایک غلام نے کہا، حضرت آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنی دنیا دی، دین بھی دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہو؟ ساری رات روتے ہو. تو پھر رونے لگے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی مل گیا تھا. تو 40 سال نبی ہو کر رو گزار دیے، اتنا روئے کہ آنکھیں بھی ختم ہو گئیں. ارے اللہ کے بندے، میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا، میں روؤں نہ تو اور کیا کروں. میرا آنسو کیسے تھم سکتا ہے؟ جس نے باپ کے لاشیں تڑپتے دیکھے ہوں، جس نے بھائیوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو، جس نے چچا کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو. آل رسول کے 16 شہزادے شہید کیے گئے کربلا میں، 72 تو کل تھے، اس میں 16 آل رسول تھے. ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ کہ آگے ایک زندگی اور آ رہی ہے جہاں دینے والا اللہ ہے. آج حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، ہمارا حق لے لیا، ہم حق لیں گے، حق لیتے لیتے ظالم بن جاتے ہیں. تمہیں ایک حدیث سناؤں، پھر تمہاری مرضی ہے، اللہ سے لے لو یا آپس میں لڑ کے سر پھاڑ دو. آپ نے مدینے کے انصار سے کہا، مدینے والو، میرے بعد تمہارا حق چھین لیا جائے گا اور تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا. ستجدون اثرة شدیدة علیکم من بعدی. کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے. آج کا مظلوم بھی ظالم، ظالم بھی ظالم. تو میرے نبی نے کہا، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، کیا؟ کہ صبر کر جانا، حقوق کی جنگ نہ لڑنا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، میں اللہ سے تمہیں سارے حق پورے کروا کے دے دوں گا. اور یہ صرف مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، مدینے والوں سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، حوض کوثر پہ تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کر دے گا. جب اللہ دے گا تو پھر اپنی شان کا دے گا نا، لوگوں سے کیا لوگے؟ اے اللہ سے لے لو. جب اللہ دے گا اپنی شان کا دے گا.
وہ سارے جنت والوں کو اکٹھا کرے گا. اس کی شان کیا ہے, کیسا دینے والا ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ سارے جنت والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا جنت میں, پھر کہے گا میرے بندو راضی ہو؟ کہاں جی اللہ بڑے راضی ہیں, بڑے خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی میرے بندوں کو کھانا تو کھلاؤ, میرے مہمان آئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا دسترخوان لگے گا اور جنت کا کھانا کھائیں گے. جب یہ اللہ کے دسترخوان کا کھانا کھائیں گے تو ان کو جنت کے کھانے چھوٹے معلوم ہوں گے, بے لذت معلوم ہوں گے. پھر اللہ کہے گا اب انہیں پانی پلاؤ. پھر وہ پانی پیئیں گے تو تسنیم کا پانی بھی ہلکا ہو جائے گا. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ. پھر اللہ کہے گا ان کو کپڑے پہناؤ. پھر اللہ کہے گا ان کو خوشبو لگاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں ہو گئے. کہ نہیں ایک باقی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ ابھی بتاتا ہوں. کہ رضوان پردے اٹھا, آج میرے بندے میرا دیدار کریں. ان آنکھوں کو نا بچا کے رکھو, اوروں کی عزتوں کو نہ دیکھو, تو اللہ تمہیں تمہاری ان آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا. ان کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھو, چاہے بلوچی گانا ہو اور چاہے پشتو گانا ہو, چاہے ہندی پنجابی اردو گانا ہو, نہ سنو, بند کر لو کان. اللہ تمہیں جنت کے گانے سنانے والا, اللہ کی قسم سنائے گا. مجھے جنید جمشید کو تو جانتے ہو نا سارے آپ, وہ جو گانے والا تھا, وہ مجھ سے کہنے لگا جب اس نے توبہ کر لی, مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا, 4 منٹ کا, اس سے زیادہ کا ہم گانا بناتے ہی نہیں ہیں, لمبا ہو جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا جو جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے نا وہ 70 سال کا ہے. 70 سال, 70 منٹ میں 70 سال. جو جہاں بیٹھا نا وہیں بیٹھا رہ جائے گا. جو ادھر بیٹھا ہے نا وہ ایسے ہی 70 سال گزار دے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ یہیں 70 سال گزار دے گا. جو ایسے بیٹھا ویسے ہی 70 سال گزار دے گا. گانے والے کون ہوں گے؟ جنت کی حوریں. میرے بندوں کو تو ساری حوریں جو گائیں گی نا اور ساتھ جنت کا ساز شامل ہوگا, تو اس 70 سال کو یوں لگے گا جیسے 70 سیکنڈ گزرے. پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا زبردست ہے. تو اللہ کہے گا لو اس سے بھی اچھا سنو. آپ اس سے اچھا یہ اللہ کن کو سنائے گا؟ پہلے اعلان ہوگا, اعلان بھی سن لو. پہلے اعلان ہوگا, اللہ کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. یعنی یوں اعلان ہو رہا ہے میرے وہ بندے کہاں جو سریاب میں گانے نہیں سنتے تھے. آؤ بھائی آج تمہیں جنت کا گیت سنایا جائے. اب تمہاری مرضی ہے جنت کا گیت سننا ہے یا یہ ڈھولکی کو سننا ہے, تمہاری مرضی ہے. جنید جمشید نے بیان کیا فیصلہ آباد میں, بہت بڑا مجمع تھا. کہنے لگا بھائی میں گانے والا توبہ کر گیا ہوں, تم سننے والے بھی توبہ کر لو. اب تو پھر اللہ کہے گا اے داؤد آؤ میرے بندوں کو میرا گیت سناؤ. پھر داؤد علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے. داؤد علیہ السلام دنیا میں جب زبور پڑھتے تھے نا تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے, ایسے اس طرح پہاڑ, یا جبال اوبی ماؤ, اس طرح پہاڑ. تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ملائے گا نا تو جنت بھی وجد میں آ جائے گی. پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست. کیسے اچھا سنو؟ کہ وہ کیا ہے؟ پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد. پھر اللہ ہمارے نبی کو بلائے گا کہ اب تو سنا. پھر تمہارا میرا رسول اللہ کی عظمت کا گیت گائے گا اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا. پھر تم اپنا آپ بھی بھول جاؤ گے کہ تم کون اور کہاں بیٹھے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست. کہیں گے اس سے بھی اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میں خود اب تمہیں سناؤں گا, تمہارا رب تمہیں سنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پردے ہٹائے گا کہ اے رضوان پردے ہٹا, یہ آنکھیں میرا دیدار کریں. وہ آنکھ جو پاک رہی اور جھکتی رہی, وہ کان جو صاف رہے اور ان میں موسیقی کا زہر نہ گیا, آج وہ آنکھ کو مبارک ہو. آج اللہ کا دیدار اس کے لیے منتظر ہے. وہ کانوں کو مبارک ہو, آج جنت کی موسیقی ان میں رس گھولنے کے لیے تیار ہے. پردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے آئے گا. سامنے اب اللہ آئے گا نا, اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کہے گا مرحبا بالصادقین, میرے بندوں کو, میرے سچے بندوں کو تمہارا رب خوش آمدید کہتا ہے, ویلکم کہتا ہے, مرحبا کہتا ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے، تو بندے جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے۔ آج فرشتے بھی اللہ کو دیکھیں گے، اس مجمع میں فرشتے انسان